السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باب دہر، جو کہ تری ہے مہرالنساء شاہ میر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 3۔ باب دہر کے کھلنے سے 4 گھنٹے قبل، تاریخ 7 جنوری، شام 4 بجے۔ سنگار میز کے سامنے کھڑا وہ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ سیاہ بال سلیقے سے جم گئے تو اس نے کلائیوں پر ہلکا ہلکا پرفیوم اسپرے کیا، گردن پر کچھ زیادہ ہی۔ اب وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ سفید رنگ کے شرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر تھا جس سے شرٹ کے کالر اور کف جھانکتے تھے۔ سفید ہی سرمئی رنگ کے سلیکس پہنے وہ اب آئینے سے ہٹا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے جوتے پہنے، اس کے سیاہ جاگرز جن پر سنہرے پٹے تھے۔ جوتوں پر وہ ہمیشہ سے لاکھوں روپے لٹا دیا کرتا تھا اور افسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کیفے کے لیے نکلتا کہ اس کا موبائل جل کر بجھا۔ حسن سلطان نے ساتھ رکھا موبائل ہاتھ میں لیا۔ زخرف کا میسج تھا۔ میں نے 1.5 گھنٹہ پہلے شادان کو میسج کیا تھا اور ابھی تک جواب نہیں آیا۔ تم اس کا رویہ دیکھ رہے ہو نا؟ میں نے بھی پہل کر دی ہے لیکن اب وہ وہی حرکت کر رہا ہے۔ حسن گہری سانس لیتے ٹائپ کرنے لگا۔ وہ مصروف ہوگا یار، ضروری بات ہے تو دوبارہ ٹیکسٹ کر لو۔ ہاں ظاہر ہے تم نے تو اسی کی سائڈ لینی ہے، ذات برادری جو ہے۔ حسن سر پکڑ کر رہ گیا۔ وہ ان لوگوں کا کیا کرے، وہ ان کے مسائل کا کیا کرے؟ یوں ہی بیٹھے بیٹھے یکدم اس کے ذہن میں سالوں پہلے کا بھولا بھٹکا سا منظر ابھرا تھا۔ ہائی کورٹ کی لمبی چوڑی راہداریوں میں بھانت بھانت کی بولیوں کے درمیان ڈھیر سارے شور سے اپنے کانوں کے پردے سن کرواتے وہ اپنے باپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ دراز قد تھے، سنجیدہ اور مہربان سے۔ آپ کو پتہ ہے وہ دونوں ایسے پریزنٹ کر رہے تھے جیسے انہوں نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ پھر کیا تھا، میں نے بھی ان کی طرح ہی اداکاری کی اور ایسے ظاہر کیا کہ میں نے ان دونوں کے اپنا نام لیتے سنا ہی نہیں۔ وہ اسکول سے واپسی پر گھر نہیں گیا تھا، باپ کے پاس کورٹ آیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں وہ 16 قتل کرنے والے مجرمین کے بیان سنتا تھا۔ عام بچہ نہیں تھا وہ۔ تمہارے دوست تمہارے بارے میں بات کر رہے تھے اور تم نے سن لی؟ وہ اس کی لمبی چوڑی باتوں کا مفہوم نکال رہے تھے۔ ساتھ راہداری میں سے گزرتے سلام کرنے والے وکیل پولیس آفیسر کو سر کے خم سے سلام کہتے جاتے۔ کیا معلوم وہ تمہاری برائی نہیں اچھائی بیان کر رہے ہوں۔ حسن سلطان راہداری کے عین بیچوں بیچ تھم گیا تھا۔ معراج بھی چلتے چلتے رک گئے۔ چونکہ وہ دونوں تمہارے دوست ہیں تو تمہیں لگا دونوں مل کر گروپ بندی کر لیں گے اور تمہیں ایک طرف کر دیں گے۔ وہ آگے آئے، حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میوچل فرینڈشپ بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں بچے، یہاں سنبھل کر چلنا ہوتا ہے۔ حسن چپ سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے تھے۔ معراج سلطان اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہے تھے۔ حسن الجھا ہوا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور ورکنگ آورز ختم ہونے کے بعد بھی ایک کیس کی طرف مڑے۔ مسئلہ کیا ہے حسن؟ آپ اتنے شور کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ دونوں میری برائی نہیں کر رہے تھے؟ اس نے کہہ ڈالا تھا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم ایسے کام نہیں کرتے جن پر لوگ بیٹھ کر باتیں کریں یا تمہاری برائی، یا شاید میں اپنی جگہ رکھ کر سوچ رہا ہوں اگر میں وہاں ہوتا تو مجھے یقین ہوتا میرے دونوں دوست میری برائی نہیں کر رہے۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ حسن سوچ میں پڑ گیا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا؟ کیونکہ میں دوستوں سے بدگمانیاں نہیں پالتا۔ حسن ٹھٹک گیا تھا۔ کیونکہ میں دوستوں کے ساتھ ڈرامہ اور اداکاری نہیں کرتا، جیسا کہ تم نے انہیں بتا دینا تھا کہ تم نے ان کی بات سنی ہے اور اب تمہیں وضاحت چاہیے، بجائے اس کے کہ تم ان کے ساتھ اداکاری کرتے۔ دوست آئینہ ہوتے ہیں، بدگمانیاں اس آئینے کو دھندلا کر دیتی ہیں۔ دوستوں سے اچھے گمان رکھا کرو۔ آخری بات جیسے ہدایت تھی۔ تھوڑی دیر گاڑی میں خاموشی رہی، پھر جیسے کسی خیال کے تحت انہوں نے حسن کو پکار لیا۔ کیا تم گوسپ میں حصہ لیتے ہو حسن؟ اور یہاں حسن سلطان کو لگا کہ وہ ہل نہیں سکے گا۔ اس نے منہ سے کچھ نہ کہا مگر اس کا چہرہ سب کہہ رہا تھا۔ اگر کرتے ہو تو چھوڑ دو، کیونکہ جو انسان غیبت کرتا ہے اس کے دل کا ایک کونا مشکوک ہو جاتا ہے، الرٹ بھی۔ اسے ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ اس کا کوئی دوست ضرور اس کی برائی کرے گا۔ دوستوں پر یقین یوں ہی نہیں آ جایا کرتا۔ ہر عمل کی شروعات خود سے کرنی ہوتی ہے۔ جب تم اس عمل کو یقینی بناؤ گے کہ تم کسی دوست کی غیبت کا حصہ نہیں بن رہے تو تمہاری بھی کوئی غیبت نہیں کرے گا۔ دوستیاں آسان ہوتی ہیں بچے، نبھانی مشکل۔ مجھے سمجھ نہیں آتی بابا، میرے میوچل فرینڈز جب آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب وہ سننی پڑتی ہیں۔ اس لیے جب وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ لوگ میرے بارے میں برائی کریں گے۔ بالآخر اس نے اپنے خدشات کو زبان دے دی تھی۔ معراج سلطان مسکرائے، نرم مہربان مسکراہٹ۔
میں نے کہا نا کہ میوچل فرینڈشپ بڑی آزمائش ہوتی ہے. یہ ترازو کے پلڑے ہوتے ہیں، کبھی ایک بھاری تو کبھی دوسرا. لیکن ترازو تو آپ کا ہے نا، یہی تسلی کافی ہونی چاہیے. وہ ذرا دیر کو چپ ہوئے کہ حسن ان کے الفاظ پر سے پروسیس کر لے. ذرا دیر کے توقف کے بعد وہ پھر بولے، بجائے اس کے کہ تم اپنے مشترکہ دوستوں کے مسائل اور برائیاں سنتے رہو، تم ان کی صلح کیوں نہیں کرواتے؟ حسن چونک سا گیا تھا. کیا یہ ممکن تھا؟ اتے دوست کا کام یہی ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان مسائل ہوں تو وہ صلح جو بن کر آئے اور معاملہ رفع دفع کر دے. اور اگر وہ دونوں راضی نہ ہوئے تب؟ اگر وہ دونوں واقعی دوست ہوئے تو ایک دن مان جائیں گے. ایک دوست سے دوسرے دوست کی برائی نہ سننا بیٹا. ہاں، تم یہ کر سکتے ہو کہ جب ان میں سے کوئی شکایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اسے مختلف توجیہات پیش کرو، جس سے اسے یہ نہ لگے کہ تم کسی کی سائیڈ لے رہے ہو، جس سے تم پر یہ الزام نہ لگے کہ تم غیبت کر رہے ہو. وہ بول کر خاموش ہوئے اور پھر مسکراہٹ دبا کر حسن کو دیکھا جو ابھی سے نڈھال لگتا تھا. مشترکہ دوستیاں واقعی آزمائش ہیں. ماضی میں اس نے یہ جملہ کسی اور روم میں کہا تھا اور حال میں پلنگ کی پائنٹی پر بیٹھے اس نے یہ جملہ تھک کر کہا. وہ واقعی تھک چکا تھا. جوتے پہن کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا. کئی بار آزمائشوں کا ختم ہو جانا حل ہوتا ہے. وہ دھیرے سے خود کو باور کروا گیا تھا. آج اس کیفے کی طرف بڑھتے اس کے قدم صلح جو نہیں تھے. وہ تھک گیا تھا. اب وہ اس آزمائش کو ختم کرنے جا رہا تھا. اس کی طرف سے سب ختم. دہر کے اس باب کو بند ہو جانا چاہیے. کم از کم حسن سلطان کی طرف سے تو بند ہو جانا چاہیے. باب دہر کے کھلنے سے 3 گھنٹہ قبل، شام 5 بجے، تاریخ 7 جنوری. صفدر مینشن میں اتری وہ شام تازہ دم تھی. ماسٹر بیڈ روم کا دروازہ کھولتے اندر آؤ تو سلطان صفدر ابھی نائٹ سوٹ میں ہی ملبوس تھا. بال بکھرے ہوئے تھے. واک ان کلوزٹ کے اندر سفید رنگ کی الماری کو کھولے وہ اپنے سامنے ٹنگے ڈھیر سارے برانڈڈ کپڑوں کو دیکھے گیا. ہر روز یہ کام اس کے ملازمین کیا کرتے تھے، مگر آج تو کچھ تھا، کچھ خاص سا. کم از کم آج جن سے ملنے وہ جا رہا تھا اس کے لیے کسی ملازم کی پسند کا لباس ناقابل قبول تھا. ہر لباس کو ہاتھ میں لیتا پھر رد کر دیتا. وہ بالآخر ایک سفید رنگ کے ہائی نیک سویٹر کے ساتھ سیاہ رنگ کا اوور کوٹ بازو پر ڈالے باہر آیا تھا. پیروں میں سفید رنگ کے جاگرز تھے. اس نے جاگرز بڑے احتیاط کے ساتھ پہنے تھے. وہ کافی پرانے تھے مگر کچھ تھا جو سلطان کے لیے ہمیشہ یکساں رہتا. وہ شیشے کے آگے کڑا بال بنا رہا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی. اس کی اجازت کے بعد کوئی اندر آیا. آپ سے کہا ہے کہ آپ کی دستک کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اس نے ہر دن دہرائے جانے والا جملہ ایک بار پھر دہرایا تھا. آنے والا رف سے حلیے میں تھا اور ہاتھوں میں کچھ کاغذات اٹھا رکھے تھے. وہ سلطان کے نکلنے سے پہلے اسے مل لینا چاہتا تھا. دیوار کے ساتھ رکھے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے سلطان سے پوچھا، کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں. صرف کچھ ہی دن رہ گئے ہیں. تمہیں اور ابا کو اب صلح کر لینی چاہیے. اور بولتے بولتے وہ رک گیا تھا. اس کی آنکھیں ایک نقطے پر ساکت ہوئیں. سلطان کے پیروں میں ان سفید جاگرز کو دیکھا. 10 سال، کیا 10 سال بعد بھی وہ اسے نہیں بھول سکا تھا؟ اور سلطان نے خود پر پرفیوم اسپرے کرتے سوال کیا. وہ اپنے بھائی کی نظروں سے بے خبر تھا. دوستوں سے ملنے جا رہے ہو؟ لفظ دوست پر سلطان چونکا. وہ بھی آ رہی ہے؟ اس بار وہ چونکا نہیں. کئی بار ہماری زندگی میں موجود قریبی لوگ ہمارے اور اس سے بڑی اچھی طرح واقف ہوتے ہیں. ہاں آ رہی ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا. اور تمہارا کیا خیال ہے؟ اس بار بھی دل پر بوجھ رکھ کر آؤ گے یا پھر کہہ آؤ گے؟ شاید اسے دلچسپی ہوئی تھی. کہہ آؤں گا. میں اس کے والد کے جنازے پر نہیں آ سکا. کہہ آؤں گا. وہ آئینے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے بولا. آنکھیں سپاٹ تھیں، ہر تاثر سے خالی. اس کے عقب میں بیٹھا سراج صفدر ہنس پڑا تھا. میں اس کے باپ کے جنازے کی بات نہیں، اس کی بارات کی بات کر رہا ہوں. بحیثیت دولہا اس میں اب شرکت کرو گے؟ یہ حقوق وہ کئی سال پہلے کسی اور کو دے چکی ہے. سلطان نے سرسری سے کہا اور بیڈ پر پڑا اپنا کوٹ بازو پر ڈالا. اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ منگنی ٹوٹ چکی ہے. دوبارہ کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ میں گیٹ ٹو گیدر کے لیے جا رہا ہوں، کسی پروپوزل کے لیے نہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ایک ہفتے بعد نکاح کر رہی ہے. وہ صوفے پر اس کے قریب آ کر بیٹھا، کاغذات گتے میں رکھ کر اور آنکھ پلٹائے. سراج بدستور اسے دیکھتا رہا. یہ جوتے تمہارے پیروں میں اچھے نہیں لگ رہے، اس نے برملا کہا. اور آنکھ پلٹتے سلطان کے ہاتھوں کی حرکت تھم گئی تھی. 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. چیزیں بدل لینی چاہیے.
ایک لمحے کے لیے سلطان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ آنکھوں کے پردے پر زندگی فلیش بیک کی صورت چلنے لگی۔ جب وہ بولا تو آواز مدھم تھی۔ 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ 10 سال میں چیزیں بدل سکتی ہیں، ان سے جڑے احساسات اور جذبات نہیں۔ اس نے سائن کرنا چاہا مگر جانے کیوں اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی تھی۔ پرانی محبت مرض جیسی ہوتی ہے، جسم کے کونے کونے میں سرایت کر جاتی ہے۔ پھر جب کہیں اس بھولی بسری محبت کا ذکر چھڑ جاتا ہے، جسم کا ہر حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ محبت جسم کے حصوں سے جونک کی طرح چمٹ جاتی ہے۔ اسے نکالنا اور جسم کو کھینچنے کے مترادف ہے۔ اس نے کاغذات پر دستخط نہیں کیا اور سراج کی طرف بڑھا دیے۔ کچھ دیر پہلے والی جاذبیت اب مفقود تھی۔ وہ ڈسٹرب لگتا تھا۔ مجھے لگا تھا ان 10 سالوں میں تم اپنے جذبات کو فراموش کر چکے ہو۔ سلطان اس سارے میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ جذبات کو فراموش کر دینے سے انسان انسان نہیں رہتا۔ مجھے رہنا تھا، سو میں نے ان پر قابو پانا سیکھ لیا۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ تم وہ قابو کھو رہے ہو۔ اس گفتگو میں پہلی بار سلطان کی رنگت متغیر ہوئی تھی، لیکن بس ایک لمحہ کے لیے۔ یہی تو اسٹرگل ہے، کھونا پانا، اس کھیل کا حصہ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اسے جانا تھا۔ میں نے فیکٹری کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ نامزدگی کا دیکھا جائے گا، کوئی اور مسئلہ ہو تو دیکھ لیجیے گا۔ میں کچھ دن چھٹی پر جا رہا ہوں۔ میں نے تمہارے دوست شادان کا شو دیکھا تھا۔ سلطان کمرے کے وسط میں رک گیا۔ جب مصطفیٰ زاہد تمہارے بارے میں الزام لگا رہا تھا تو شادان خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ ہوسٹ تھا بھائی، ظاہر ہے اسے سننا تھا۔ انداز مدافعانہ تھا، اور ہم نے کبھی دوستی میں غیر ضروری فیورز نہیں مانگے۔ لیکن وہ دوست ہے، جب وہ ان الزامات کی تردید نہیں کرے گا تو دنیا تم پر بٹا لگا دے گی۔ ہماری کریڈیبلٹی ہماری پوزیشن دوست بناتے اور خراب کرتے ہیں۔ اپنے انداز بدلو یا پھر دوست۔ یہ کچھ دیر پہلے والے بھائی کا لہجہ نہیں تھا جس سے سلطان جواب دیتا۔ یہ کنگ میکر تھا، اس کا سب سے بڑا بھائی جس نے اپنے باپ، چچا اور دونوں چھوٹے بھائیوں کو سیاست کے میدان میں ہر بازی جتوائی۔ اس خاندان میں کوئی اس کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ جذبات کی جنگ میں تم ہار جیت نہیں سکتے۔ یہ سیاست ہے، یہاں صرف جیت کا جشن ہوتا ہے۔ لیکن زخرف پکار نے 2 سال پہلے بھی چچا کے خلاف کیس لڑا ہے، اور اب وہ ایک بار پھر وہی کر رہی ہے۔ وہ جانتی تھی شہر کے درجن بھر وکیل ہمارے خلاف لڑنے سے منع کر چکے ہیں، اور ہم وکٹم تھے۔ زخرف کے کیس لیتے ہی آدھی دنیا پر ظاہر ہو گیا کہ ہم گلٹی تھے، کیونکہ وہ تمہاری دوست تھی۔ ہم گلٹی تھے بھائی۔ اسے نہیں معلوم تھا، کیونکہ آخر کیوں وہ ہائی اسکول کے بچھڑے ان ساتھیوں کی طرفداری کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے 10 سال کہیں دور چلے گئے تھے۔ یہ وہ سلطان تھا جو اپنے خاندان کے لیے لڑ سکتا تھا۔ ہاں، ہم گلٹی تھے، لیکن دنیا نہ مانتی اگر ہمارے خلاف کھڑے ہونے والے تمہارے دوست نہ ہوتے۔ سراج اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا سلطان کے قریب آ کر رکا۔ اس کا چھوٹا بھائی اس سے قدمیں اونچا تھا۔ سراج نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 4 سال پہلے سیاست میں آنے کے بعد سلطان کی آنکھیں ہر تاثر کھو چکی تھیں، مگر آج ان میں کچھ تھا، کوئی بے یقینی سی، کچھ بے چینی سی۔ اسے یہ کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ میں کنگ میکر ہوں سلطان، لیکن ایک بات بتاؤں۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ جذبات دیمک ہیں، تخت کھا جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ وہ سرگوشی کرتے پیچھے ہٹا تھا، اس کے بازو پر پڑا کوٹ اٹھایا اور اس کے عقب میں کھڑے ہو کر اسے وہ کوٹ پہنانے لگا، ملائمت سے، نرمی سے۔ تمہیں تخت ملنے والا ہے، دیمک کو پیچھے چھوڑ کر آؤ۔ وہ دہر اب گزر چکا ہے۔ اس باب کو بند کر دو، یا پھر مختلف انداز میں کھولو۔ بس چیزیں تمہارے حق میں ہونی چاہیے، ورنہ۔ وہ آگے آیا۔ کوٹ کا بیلٹ اس کی کمر پر فکس کیا تھا۔ مجبوراً مجھے کچھ اقدام لینے ہوں گے، اور تمہیں پسند نہیں آئیں گے۔ یہ لمحہ سلطان صفدر کے لیے چناؤ کا لمحہ تھا۔ کرسی یا پھر دیمک، اسے کیا چننا چاہیے؟ 7 جنوری شام 6 بجے۔ باب دہر کے کھلنے سے 1 گھنٹہ قبل گاڑی کی گھمبیر اور دم گھوٹ دینے والی خاموشی اس فون کال نے توڑی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے ایک ہائی فائی کالونی کا موڑ مڑتے اس نے کال اٹینڈ کی اور اسپیکر گاڑی سے جوڑ دیا تھا۔ کہاں ہو؟ کوئی مردانہ آواز گاڑی میں گونجی۔ دوست کے گھر جا رہا ہوں، کوئی کام؟ تم UN کے اجلاس میں شریک ہو رہے ہو؟ تم 1 ہفتہ بعد؟ سامنے والا جیسے الفاظ بھول گیا۔ تمہاری نوکری نہیں چلی گئی تھی؟ تم وہی انسان نہیں جو 1.5 سال سے بے روزگار ہے؟ وہ تندہی سے پوچھ رہا تھا۔ زبرج کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ میں نے 2 سال یونیسیف کے لیے جھک ماری ہے، تم بھول گئے ہو؟
اور میں اب بھی بے روزگار ہی ہوں۔ ایک ہفتے بعد میں امریکہ جاؤں گا اور یونیسیف ہی کی طرف سے UN کے اجلاس میں شرکت کروں گا۔ اب اس میں تیر مارنے والی کوئی بات نہیں ہے جو میں تمہیں بتاتا۔ اس کا انداز بے حد سرد تھا۔ یہ خوشیاں اور کامیابیاں اس پر اثر انداز ہونا چھوڑ چکی تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے زبرج، تمہیں ایک اچھی جاب، اچھا پیکج دوبارہ مل سکتا ہے۔ وہاں جاؤ تو پلیز کوئی مسائل پیدا مت کرنا۔ زبرج خاموشی سے سنتا رہا۔ دانیال سے ملاقات ہوئی میری۔ تم دونوں کی طلاق ہو رہی ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ زبرج نے بیزاری سے کال کاٹ دی۔ جو باتیں وہ خود سے نہیں کرنا چاہتا تھا وہ دوسرے دہرا رہے تھے اور اسے بے حد اکتاہٹ ہونے لگی۔ اسٹوریج باکس سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے وہ رکا، سانس گہری لی، سر جھٹکا اور پھر پیکٹ واپس رکھ دیا۔ باقی کا راستہ وہ سوچتے ہوئے آیا کہ اب کس طرح خوشیوں کے دروازے خود پر بند کرنے ہیں۔ اگر اس کا ڈاکٹر کہتا تھا کہ وہ خودکشی کرنے کے قریب ہے تو درست کہتا تھا۔ لان میں رکھے زمٹ سبز رنگ کے صوفوں پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زخرف ذرا تھکی تھکی سی لگتی تھی، البتہ زبرج نارمل تھا۔ وہ آج کل اسلام آباد میں ہی تھا، سو اس نے زبرج کے ساتھ ہی کیفے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فون کال کے بعد وہ سیدھا یہاں آیا تھا، سیاہ جینس کے اوپر سفید ٹی شرٹ جس کے اوپر بغیر بازوؤں والا سویٹر پہن رکھا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ 10 سال پہلے اس کی آنکھوں میں بے فکری ہوا کرتی تھی، آج 10 سال کے بعد وہاں ہلکے تھے۔ 10 سال پہلے وہ کم گو ہوا کرتا تھا، آج اسے بولنا تھکا دیتا تھا۔ زخرف خاموش سی بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ کافی دیر پہلے بھاپ اڑانا چھوڑ چکا تھا۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ یہ کلر سلطان کا فیورٹ ہے۔ کافی دیر کی خاموشی سے اکتایا تو کسی طرح بات شروع کی تھی۔ زخرف بری طرح چونک گئی۔ اس نے دمد رنگ کا مخمل کی شرٹ اور ہم رنگ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ شرٹ کے بازو پورے تھے مگر لمبائی بس کمر ڈھانپ لیتی تھی۔ شرٹ کے بازو، گلے اور ان کے آخر میں سفید نگینے جڑے تھے۔ کچھ ایسا ہی کام گلے پر بھی تھا۔ پیروں میں اس کے سبز رنگ کی ہائی ہیلز تھیں۔ اس سردی میں ہائی ہیلز کوئی پاگل ہی پہن سکتا تھا، مگر جس پاگل نے پہن رکھے تھے وہ اتنے خوبصورت تھے کہ اس سے نظر ہٹانا مشکل تھا۔ تمہارے جوتے بھی خوبصورت ہیں۔ پیرس فیشن ویک کی بیسٹ کلیکشن، رائٹ؟ زخرف نے دھیرے سے سر ہلایا۔ چند لمحے وہ زبرج کو دیکھتی رہی۔ سلطان کا یہاں کیا ذکر؟ زبرج ہنس پڑا۔ کم آن زی، اب تم 18 سال کی نہیں ہو اور نہ میں۔ تم جانتی ہو نا سلطان تمہیں انٹرسٹڈ تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیا کہوں تمہیں؟ اس کی رنگت فاق ہو گئی تھی۔ عدالت میں جب بولتی تو لوگ دم ساتھ لیتے تھے، آج وہ خود سانس نہیں لے سکی تھی۔ کچھ سلطان کے حوالے سے یوں اس پر باز پرس کرے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ سلطان تمہیں پسند کرتا تھا، زبرج نے نرمی سے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کرتا ہے۔ کچھ دیر قبل اس نے تمہیں پرپوز کرنے کا سوچا تھا، لیکن تم اپنی ممی کے کسی دوست کے بیٹے میں انٹرسٹڈ تھی۔ میں نہیں تھی، وہ بے ساختہ کہہ اٹھی تھی۔ ہو سکتا ہے، لیکن تم شاید سلطان میں بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی، ورنہ تم اسے پوچھے بغیر لندن میں نہ رکتی۔ اور مجھے اس سے کیوں پوچھنا تھا؟ وہ ٹھنڈے انداز میں بولی تھی۔ ہاں، میں نے ممی کے لائے پروپوزل پر کوئی ناپسندیدگی ظاہر نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سلطان کو انکار کر رہی ہوں۔ لندن میں رہنا پڑھنا میرا فیصلہ تھا۔ سلطان اگر مجھ سے آگے کے پلانس پوچھتا تو اس میں خود کو ٹاپ پر پاتا۔ زبرج اسے دیکھے گیا تھا۔ 10 سال ان 4 لڑکوں نے اپنی دوست کی تباہی کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا تھا۔ آج 10 سال بعد وہ خود کو بری الذمہ کہہ رہی تھی، اور کیا کمال کر رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے میری دوبارہ منگنی ہو گئی، اس سے پہلے بھی وہ کبھی میرے لیے نہیں آیا۔ وہ آیا تھا، مگر تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ کہیں کر دیا تھا۔ تو ابا نے رشتہ کیا تھا نا، میں نے تو پسند نہیں کیا تھا۔ اگر سلطان صفدر مجھے میری منگنی کے دن بھی پرپوز کرتا تو میں نہ نہیں کرتی۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ سچ ہے کہ سلطان صفدر کی انا اتنی اونچی ہے نا کہ اس نے جھک کر میری آنکھوں اور دل میں اپنا عکس دیکھا ہی نہیں۔ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ہر چیز اسے بغیر کہے مل جانی چاہیے، مگر اس نے کافی کا کپ میز پر رکھ دیا تھا اور انہیں ٹھنڈی نظروں سے دیکھا۔ اپنے دوست کو بتاؤ کہ محبت باپ کی میراث نہیں ہوتی، ماں کے جہیز میں ملا تڑکا نہیں ہے جو بغیر کہے بنا کسی محنت کے مل جائے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، مگر اشتعال تھا جو نکل گیا۔ زبرج ہنوز اسے دیکھ رہا تھا۔ دوست ہیں ہم، اگر اسے کوئی اشارہ کوئی تاثر دے دیتی تو کیا تمہاری انا چھوٹی ہو جاتی؟ میری منگنی 3 سال پہلے ٹوٹ گئی تھی، اور ان 3 سالوں میں وہ مجھ سے ملنے ایک بار بھی نہیں آیا۔ میرے بابا مر گئے، وہ نہیں آیا۔
ایک ٹیکسٹ کی کیا اوقات تھی؟ اس سے وہ تک نہ ہو سکا۔ اس کا آخری میسج 1 سال پہلے آیا تھا۔ اپنے چچا کی وجہ سے وہ مجھ سے لڑا چیخا اور ایک سوری تک نہیں کی، اور تم کہتے ہو کہ اس کے اس انداز کے ساتھ میں اس سے گرین سگنل دیتی۔ شاید دے دیتی، لیکن کیا ہے نا کہ اب ہم 18 سال کے نہیں رہے۔ وہ اس کے الفاظ ہی اسے لوٹا رہی تھی، مگر وہ برا نہیں منا رہا تھا۔ حیران کن۔ اور شادان، تم دونوں کے درمیان جو سر جنگ ہے اس سے کون واقف نہیں؟ تم نے ڈھیر لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ پرائم شو کرنے والوں کی باتوں کو سیریس نہ لیں، ان بیچاروں کو بولنے کے پیسے ملتے ہیں۔ یہ الفاظ تم اپنے دوست کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہو؟ زخرف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ وہ اپنے شو میں بیٹھ کر میرا نام لے کر کہہ رہا تھا کہ مجھے سلطان کے چچا کے خلاف کیس نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ وہ بے قصور ہیں، اور میں نے یہ کیس اسی لیے لیا کیونکہ مجھے سارے اسلام آباد کی نظروں میں لے کر آئے گا۔ یہ صحیح تھا۔ ہاں، ظاہر ہے کہ یہ صحیح ہوگا کیونکہ تم تو اسی کا ساتھ دو گے۔ تم تو… یہ غلط تھا۔ وہ ایک دم اس کی بات کاٹ کر بولا۔ زخرف ٹھہر گئی تھی۔ یہ غلط تھا اور میں نے اسے غلط کہا، اسی لیے وہ پچھلے 8 ماہ سے میرے ٹیکسٹ کا جواب نہیں دیتا۔ زخرف نے کچھ کہنا چاہا مگر… اور یہ میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ تم ایک لڑکی ہو، اسی لیے کہا کہ اب ہم 18 سال کے نہیں رہے۔ الفاظ تماچے کی صورت اس کے رخسار پر کپ گئے تھے۔ اس کے پیر یخ پڑ گئے۔ وجہ سردی نہیں، وجہ جانے کیا تھی۔ تم نے الزام دینا سیکھ لیا ہے زخرف۔ اگر باب دہر کھول کر وقت میں پیچھے دیکھو تو تم اتنی وکٹم نہیں جتنی بن رہی ہو۔ تو تم کیوں آئے ہو یہاں؟ صاف صاف کہو کہ اب تم نہیں رہنا چاہتے دوست۔ وہ جھٹک کر بولی۔ زبرن چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی میٹ اپ یا گیٹ ٹوگیدر ہے؟ آج ہر کوئی ایک باب بند کرنے آ رہا ہے، دوستی، اعتبار، وفا، اور… وہ 2 قدم آگے آیا تھا۔ ساکت کھڑی زخرف کے سامنے آ کر رکا، اور شاید محبت کا بھی۔ آج بہت ہوگا، بہت کچھ۔ زخرف ساکت رہ گئی۔ یعنی یہ عہد کرنے والی اکیلی نہیں تھی، یعنی خاندان ٹوٹنے والا تھا، یعنی سب ختم، دی اینڈ۔ وہ 5 لوگ دہر کے ایک باب کو بند کرنے والے تھے، ایک ایسا باب جس کے پیچھے رنجش، خلش، قصت، آزردگی دفن تھی، مگر مدفن رازوں میں ایک جذبہ سازش کا بھی تھا جسے وہ 5 لوگ فراموش کر چکے تھے۔ باب دہر کسی کے چاہ لینے سے بند نہیں ہو جاتے۔ 7 جنوری، شام 7 بجے، کیفے ونگ چان، باب دہر کے کھلنے سے چند لمحے قبل۔ اسلام آباد کے مضافات میں ایک چھوٹا سا گاؤں زور گڑھ آباد ہے۔ چاروں اور پہاڑی سلسلہ اور درمیان میں واقع یہ گاؤں لوگوں کے لیے جنت جیسا تھا، جہاں پہاڑ کی چوٹیاں برف سے سفید ہوتی ہیں۔ سبزہ زار اس گاؤں کی امانت ہے۔ پہاڑوں سے گرتے چشموں کا شور کسی گیت جیسا ہے، اور جھیل کا شفاف پانی آنے والوں کو اپنے حصار میں جکڑ لیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں بہت ترقی یافتہ ہے کیونکہ یہاں اسکائی ہائی ہوٹل ہے، پاکستان کا دوسرا خوبصورت اور عالی شان ہوٹل۔ کئی سال پہلے یہ ہوٹل وجود میں آیا تھا اور اسلام آباد مری آنے والے ہزاروں لوگ اس ہوٹل میں رکنا چاہتے تھے۔ وجہ صرف خوبصورتی اور شان و شوکت نہ تھی، یہ اسلام آباد اور مری کو جوڑتا تھا۔ سیاحوں کو مری اور اسلام آباد کے ہوٹلز میں جگہ پانے کے لیے اب خوار نہیں ہونا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ گاؤں اور اس کا حسن دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے کھنچے چلے آتے۔ غیر معمولی خوبصورتی کا حامل زور گڑھ سیاحوں کی توجہ کھینچ لیتا تھا۔ کہانی کا مرکز اس وقت کیفے ونگ چان ہے۔ اسکائی ہائی کے عقب میں اور پہاڑوں کے بالکل روبرو یہ کیفے قدیم طرز کے تھیم پر بنا تھا۔ بڑے بڑے پتھروں کی بنی کرسیاں اور ان کے اوپر جھونپڑی نما چھجے، میز پر بھی پتھر کو کاٹ کر ایک خوبصورت شکل میں ڈھال کر بنائی گئی، اور لائے جانے والے برتن ایسے جیسے کسی بادشاہ کے زیر استعمال رہے ہوں۔ ایک لمبی پتھر کی میز کے گرد اس وقت 2 لوگ بیٹھے تھے، سلطان سبتر اور حسن سلطان۔ وہ سب سے پہلے آئے تھے۔ سلطان جب سے آیا تھا بے مقصد موبائل پر انگلیاں ہی چلا رہا تھا۔ حسن نے دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ مختصر جواب دیتا رہا۔ اسی پل کیفے کا داخلی دروازہ کھلا اور 2 لوگ ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سلطان نے کسی احساس کے تحت نظر اٹھائی۔ موبائل پر چلتی انگلیاں ساکت ہو گئی تھیں، آنکھیں ایک رخ پر جم گئیں اور دل تو اتنی زور سے دھڑکا کہ آواز میلوں تک گئی تھی۔ یک ٹک آنکھیں جھپکے بغیر اسے تک رہا تھا۔ وہ اس کی طرف آتے مسکرا رہی تھی۔ سلطان مسکرا بھی نہ سکا۔ اس کے کانوں اور گلے میں سبز ہیرے تھے۔ سلطان کے لیے اس کی آنکھوں کی چمک دنیا کی ساری چمک پر بھاری تھی۔ چھوٹے بال کرل کر کے شانوں پر ڈالے وہ پراعتماد سے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ قریب آ کر رکی تو حسن اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان بھی سر جھٹکتے ہوئے اٹھا۔
सेलेक्ट کے بعد وہ زمر شرٹ کے اوپر پہنا سفید رنگ کا اوور کوٹ اتار کر اسے کرسی پر ٹانگ رہی تھی۔ اب وہ چاروں شادان کا انتظار کرنے لگے۔ آج کل کیا کر رہے ہو زبرت؟ حسن نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ سلطان اور زخرف اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ یہ سوال تم جان بوجھ کر رہے ہو کیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں دیوالیہ ہو گیا؟ تم نہیں جانتے کہ ان پر فراڈ کا الزام لگ گیا ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ حسن سلطان اور زخرف بھی اسے دیکھنے لگے۔ وہ تو ان سب میں سب سے کام رہا کرتا تھا۔ بیرسٹر صاحب، ہر کوئی آپ کی طرح پریویلیج نہیں ہوتا کہ ایک نوکری چلی جائے تو دوسری چوکھٹ پر کھڑی انتظار کر رہی ہو۔ کام ڈاؤن زبرت، حسن نے تو بس ایک بات کی ہے۔ سلطان نے اسے ٹوکا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری نوکری ہی نہیں رہی، ظاہر ہے کہ اب کچھ نیا تو کرنا ہے نا۔ اور تم UN کے اجلاس میں جا رہے ہو نا؟ کیا تم دونوں مجھے میری کم مائگی کا احساس دلانا چاہتے ہو؟ تم لوگ کیا بتا رہے تھے کہ اگر میں ایک دن گھر بیٹھ گیا تو میرے لیے گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا؟ اس کی کنپٹی کی رگیں پھر پھڑکنے لگیں۔ سلطان نے کچھ سخت کہنا چاہا مگر حسن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ زبرت نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ اس ٹاپک کو ختم کرو۔ زخرف مدبرانہ انداز میں بولی۔ تو بتاؤ سلطان، کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہو؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جس کام کے لیے لندن چھوڑا ہے اسے تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں۔ یعنی تم مانتے ہو کہ تم نے لندن اپنی وجہ سے چھوڑا تھا؟ وہ ترکی بترکی بولی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، سلطان صفدر اتنا انا پرست ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی کسی کے لیے رک سکتا ہے۔ آخری بات اس نے زبرت کو دیکھ کر بظاہر مسکراتے کہی تھی۔ سلطان صفدر کو اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو معاف نہ کرتا، مگر زخرف وقار کو بہت کچھ معاف تھا۔ سر فہرست سلطان پر طنز کرنا۔ میری کچھ حدود ہیں، اسی لیے میں دوسروں کی حدود کا بھی احترام کرتا ہوں، اور یہ سچ ہے کہ میں جگہیں اپنی وجہ سے تبدیل کرتا ہوں۔ مجھ پر میری ماں کے بھیجے ہوئے وائس نوٹس اثر نہیں کرتے۔ حسن اور زبرت اس وائس نوٹ کے قصے سے لا علم تھے، سو خاموش رہے۔ زخرف کا چہرہ ایک لمحے میں سرخ ہوا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر سامنے سے آتے شادان کو دیکھ خاموش ہو گیا۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ نہیں جانتا تھا کیوں مگر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ نوسٹیلجیا سی مسکراہٹ، کسی عزیز کو دیکھ کر آنے والے ایک بے اختیار مسکراہٹ۔ وہ اب ان سب کے قریب رک کر ہر ایک سے پنجہ ملا رہا تھا۔ سب سے آخر میں سلطان تھا۔ اس نے شادان کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر وہ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا۔ سلطان صفدر کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ایک تیر سا تھا جو اس کے دل میں کھپ گیا۔ شادان وہ صرف دوست نہیں تھا، شادان اس کا خاندان تھا۔ وہ ہمیشہ سب سے پہلے اور جاتے وقت سب سے آخر میں سلطان سے ملا کرتا۔ وہ سلطان سے نہیں ملا۔ سلطان کے چہرے کی رنگت پل بھر میں متغیر ہوئی تھی۔ اتنی دیر کرتی شادان، تمہیں یہاں جلدی آنا تھا؟ حسن کی بات پر وہ پرتکلف سا مسکرایا۔ میں جلدی آ گیا تھا، لیکن پھر سوچا کہ یہاں انتظار کر کے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے ذرا گاؤں دیکھ لوں۔ سفید جھوٹ بول رہا تھا کمبخت۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے آ گیا تھا اور اسکائی ہائی کے ٹیرس پر کھڑے ہو کر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ایک طرف سے وہ اپنے دوستوں کو انتظار کروانا چاہتا تھا، کیوں وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر تمہارا وقت اتنا ہی قیمتی تھا تو تم نے آنے کی حامی کیوں بھری؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم گاڑی خود چلا کر پورے ہوش و حواس میں آئے ہو، نہیں؟ سلطان بازو سینے پر باندھے بڑے ہی خوشگوار لہجے میں بولا۔ شکر ہے میں دوستوں کے بلانے پر تو آ گیا، سچ کہوں تو میں زبرج کے لیے آیا۔ اس نے ساتھ بیٹھے زبرج کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں ترہم سا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا زبرج یہاں مت اپلائی کرو، میرے پاس تمہارے لیے بہتر آپشنز ہیں۔ تم میری بات نہیں سنتے بلکہ تم سب سلطان کی سنتے ہو، اور دیکھو ہم کہاں ہیں۔ اس نے سلطان کی طرف دیکھا، وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی نفرت نہیں، کوئی غصہ نہیں، وہ کام تھا، بس وجہ جاننا چاہتا تھا اس تلخی کی اور اس بے رخی کی۔ اور تم کیا کہہ رہے تھے سلطان؟ وہ ہاتھ میز پر رکھے آگے کا ہوا تھا، آنکھوں میں تپش تھی۔ میں نے آنے کی حامی کیوں بھری؟ کیونکہ میں زبان کا پکا آدمی ہوں، دوستوں کے غم اور خوشی میں شامل ہوتا ہوں۔ ہاں مگر کچھ لوگ میت سے زیادہ ایک TV شو کو فوقیت دیتے ہیں۔ میز پر دھرے سلطان کے ہاتھ کی مٹھی بھج گئی تھی۔ ظفر وقار کے دل پر کسی نے کچھ دے مارا تھا۔ وہ اس کے باپ کی میت کو چھوڑ کر ایک TV شو اٹینڈ کر رہا تھا، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ میز پر ایک دم آکورڈ سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھا تھا۔ کئی یادیں تھیں، کئی بیتے لمحے جو یاداشت کا حصہ بن گئے تھے اور مٹ رہے تھے۔ دوستوں کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات امر ہو جاتے ہیں، دوستیاں مر کھپ جاتی ہیں، لمحات نہیں مرتے۔
آخری سانس لیتی دوستیوں کے امر لمحات جب یاد آتے ہیں تو دل کو آرے سے چیرے جانے کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہی تکلیف اس وقت اس میز پر بیٹھے ہر شخص نے محسوس کی تھی۔ کافی یا پھر کھانا؟ حسن سلطان نے سکوت توڑا۔ زرد روشنیوں میں ان سب کے بے چین چہرے کوئی جواب نہیں دے پائے۔ کافی منگوا لیتے ہیں، اس کے بعد کھانا اوکے؟ اس نے ویٹر کو آواز دی اور مختلف کافی کے فلیور آرڈر کیے تھے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ساتھ ہی اس نے موبائل نکالا اور سب کو کیمرے کی طرف دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ خاموشی سے تصویر لی تھی۔ آج بحث نہیں ہوئی، آج میرا چہرہ نہیں آ رہا کہ رٹ نہیں لگی تھی۔ زخرف، ایک بات بتاؤ۔ حسن نے خوشگوار انداز میں بات کا آغاز کیا۔ میں جسٹس ابتسام والے کیس میں کورٹ آیا تھا، تم اتنی زور سے یور آنر کہہ رہی تھیں کہ بیچارہ جج باقاعدہ ڈر گیا۔ اس کی تو شروع سے عادت ہے، زبرج بولا تھا۔ یاد ہے سر تھامس کی کلاس میں جب وہ کان کا آپریشن کروا کر آئے، انہوں نے باقاعدہ زخرف سے ہاتھ جوڑ کر عرض کی تھی کہ وہ بولے مت، جو پوچھنا ہے لکھ کر پوچھ لے۔ ہاں تو میں نہیں ہاتھ تو انہوں نے شادان کے آگے بھی جوڑے تھے کہ بھائی تم چپ رہا کرو، جب بولتا تھا زہر اگلتا تھا۔ وہ فوراً سے بولی تھی۔ شادان نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکا سا مسکرایا تھا، سادہ بے اختیار مسکراہٹ۔ شادان غصے کا تیز تھا، مگر جو وہ بات کرتا تھا وہ صحیح ہوتی تھی۔ سر تھامس کو اس سے خواہ کا بیٹھ تھا بس۔ سلطان نے دیکھتے ہوئے بولا، میں کم از کم بولتا تو تھا۔ زبرج کے منہ سے الفاظ نکلوانے کے لیے میری اماں کو چلہ کاٹنا پڑتا تھا۔ شادان بھی بولا، لگتا ہے تمہاری اماں چلہ کاٹتے ہوئے اپنا دھیان پٹا لیتی تھی، کیونکہ رزلٹ تو آج بھی 0 ہے۔ حسن نے شادان اور زبرج دونوں پر چوٹ کی۔ حسب معمول شادان بھڑک اٹھا۔ تم نے دیکھا سلطان، اسی لیے ہمیشہ سے اس کے خلاف تھا۔ ایک تو یہ ہمارے درمیان گھس آیا، اوپر سے ہم پر ہی طنز کرتا۔ تم ہمیشہ اس کی حمایت۔ تیز بولتے وہ رکا۔ یکدم اچانک سے احساس ہوا کہ وہ ہال سے نکل رہا ہے۔ دوستوں کے سامنے تو انسان فلٹر فری ہوتا ہے، کیا وہ بھی ہو رہا تھا؟ لیکن ان کے سامنے نہیں۔ زبرج کے ہونٹوں سے ہلکی سی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ زخرف کی آنکھوں کی چمک ختم ہوئی اور شادان کی نگاہوں سے یکدم ہی شفقت رخصت ہوئی تھی۔ بس ایک حسن تھا، صرف حسن، جس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا وہ انہیں جوڑ نہیں سکتا تھا؟ کیا وہ واقعی انہیں کھو دے گا؟ کافی آ گئی، ہر کوئی اپنے اپنے مگ کی طرف متوجہ ہو گیا، کیوں جیسے اس سے زیادہ ضروری کام کوئی اور نہ ہو۔ دل میں ڈھیر سارے شکوے، رنج باتیں تھیں، مگر کہتے ہوئے ناک آڑے آتی تھی۔ سلطان نے اپنی کافی کا مگ اٹھایا، ترچھی نگاہیں زخرف پر جمی تھیں۔ کیا وہ اسے معذرت کرے؟ کیا وہ شادان کے ساتھ معاملات درست کرے؟ کیا وہ زبرج کی طرف پہل کرے؟ شادان کے گرم کافی سے اپنا حلق تک جلا لیا تھا، ہاتھ کی مٹھی بچھ رہی تھی۔ کیا وہ زخرف سے پوچھے کہ اس نے ایک کیس کو دوستی پر فوقیت کیوں دی؟ کیا وہ سلطان سے کہے کہ اسے معلوم تھا سراج پر حملہ کرنے والا، مگر اس نے نہیں بتایا؟ کیا وہ زبرج کا بازو بنے؟ کیا وہ زخرف سے معافی مانگے؟ زخرف کی کافی کا کپ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ اس نے سلطان کو دیکھا، وہ آج بھی ویسا تھا، نرم دھوپ جیسا، محفوظ قلعے جیسا۔ اس کی آنکھیں وہ ان آنکھوں میں جھانکنے میں اتنی دیر کیوں کر چکی تھی؟ کیا اسے یہ کہنا چاہیے؟ کیا وہ حسن سے کہے کہ وہ اس سے انسیکیور ہے؟ کیا وہ شادان کا غصہ کم کرنے کے لیے صفائی دے، یا اسے اپنی ناراضگی کی وجہ بتائے؟ زبرج کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا۔ کیا وہ اپنا کپ زمین پر توڑ کر اپنے غصے کا اعلان کرے؟ کیا وہ ان سب کو بتائے کہ اب اس کا فلیٹ بک رہا ہے، اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا رہی تھی، اس کا بیٹا، وہ اسے مس کرتا تھا؟ کیا وہ ان سے شکوہ کرے یا پھر ان کے سامنے اپنے رنج کہے؟ حسن سلطان کے چہرے پر ملال تھا۔ کیا وہ ان سب کو بتائے کہ وہ ان سب کے مسائل سن کر تھک گیا تھا؟ کیا وہ ان سے پوچھے کہ اب اسے بھی سڑک پر گولیاں ماری گئیں تو کوئی اس سے ملنے ہسپتال کیوں نہیں آیا؟ وہ کسے کیا کہتا؟ اب یہ دوستی نہیں چل سکتی تھی، اب بس۔ مجھے کچھ کہنا ہے۔ حسن نے اپنا پیا مگ میز پر رکھا۔ مجھے بھی۔ سلطان شاہد سراج صفدر کی بات مان چکا تھا۔ مجھے بھی۔ زخرف نے ہار مان لی۔ شادان اور زبرج نے بھی اپنے اپنے مگ میز پر رکھ دیے تھے۔ وہ پانچوں میز پر آگے کو ہوئے، ان پانچوں نے وہاں ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ اگلے ہی پل ان پانچوں کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا، سارے کیفے میں گھپ اندھیرا۔ لوگ آوازیں دے رہے تھے، کوئی چیخ رہا تھا، کوئی موبائل کی ٹارچ آن کر رہا تھا۔ ان کے سر بک بک چکرانے لگے۔ اس اندھیرے میں وہ اٹھ کر بھاگنا چاہتے تھے، مگر ان پانچوں کے حواس معطل ہو رہے تھے۔ آنکھیں دھیرے دھیرے بند اور جسم سن۔ کسی نے ان پانچوں کے جسم میں کچھ نوکیلا چبو دیا تھا۔ نیم غنودگی کی حالت میں شادان اور سلطان نے محسوس کیا کہ کوئی انہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہا تھا۔
حسن پر بے ہوشی پوری طرح طاری نہ ہو سکی تھی۔ کسی نے اس کے ماتھے پر کچھ دے مارا۔ اس کے سر سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ زخرف وقار کے سب جوتوں پر اس نے بند ہوتی آنکھوں سے ایک بھاری بوٹ پڑتے دیکھا۔ زبرد شاہ نواز نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اسے قبول تھا، موت بھی سزا بھی، اسے بس دوبارہ ہوش میں نہیں آنا تھا۔ آدھے گھنٹے کی یہ ملاقات ایک ٹریجڈی میں بدلنے کی شروعات کر چکی تھی۔ کیا تم تیار ہو؟ باب دہر کھل چکا تھا۔ موجودگی، ایگزسٹنس، کلائمیکس سے شروع کرتے ہیں۔ گولی چلنے کی آواز اس تہہ خانے میں گونجی تو وہ 5 وجود ٹھہر سے گئے تھے۔ ان کے جسم میں ایک سردی لہر دوڑ گئی تھی۔ نوارد نوجوان تھا، سفید شلوار قمیض کے اوپر گہرا بھورا سویٹر اور ساتھ سیاہ رنگ کی شال پہن رکھی تھی۔ پیلے بلب کی روشنی میں اس کی سنہری ہلکی بڑی داڑھی چمک رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں ٹھنڈا تاثر لیے ہوئی تھیں۔ برف جیسا ٹھنڈا کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جس نے پل بھر کے لیے ان 5 لوگوں کو برف کر دیا تھا۔ ساکن، صامت۔ بغیر راغلے، آنے میں کوئی تکلیف تو نہ ہوئی؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں ہم۔ بڑی ہی خوش دلی اور دوستانہ انداز میں کہتے وہ کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھا۔ اس کے لہجے میں پختون عنصر جھلکتا تھا۔ میرا نام بہرام خان ہے۔ ویسے تو لوگوں کو مجھ سے مل کر خوشی ہوتی ہے، مگر اس نے تیرانہ نظر ان کے چہروں پر ڈالی، پھر اسے جیسے تعصب ہوا۔ تم سب کو نہیں ہوئی ہوگی۔ خیر یہ جسٹیفائیڈ ہے۔ اب میں تم سب کو ایسے باندھ کر رکھوں گا تو تم نے خوش تھوڑی نہ ہونا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو اور ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ شادان غصے سے پھنکارا۔ بہرام خان کی مسکراہٹ سمٹی۔ دوبارہ مجھے ٹوکنا مت ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، سر لہجے میں کہہ کر وہ سلطان کی طرف مڑا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ تم سب کے یہاں ہونے کا ایک مقصد ہے۔ کس کے لیے کام کرتے ہو تم؟ کون ہے تمہارا باس؟ اور اس کے تلوے چاٹنے کے لیے کیا لیتے ہو؟ اب کہ بہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور پستول کو انگلیوں سے گھمایا، پھر اسے ہاتھ میں لیا، ہاتھ پیچھے کر کے پوری قوت سے پستول کا دستہ اس کے سر پر دے مارا۔ سید شادان شاہ کو دنیا چکراتی محسوس ہوئی۔ باقی زبرد اور سلطان سپاٹ نظروں سے اس کے ماتھے سے بہتے خون کی دھار دیکھتے رہے، جبکہ زخرف نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ خوف نے اس کے سارے جسم کو جکڑ لیا تھا۔ جاہل انسان، تم ایک انسان کو اس طرح کیسے مار سکتے ہو؟ حسن غرایا تھا۔ بہرام نے گردن ایک طرف ڈھلکا دی اور مڑ کر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ یوں ہی اسے دیکھتے دیکھتے اس نے دستہ ایک بار پھر گھمایا اور شادان کو دیکھے بغیر ایک بار پھر اس کا ماتھا زخمی کر دیا۔ اس بار وہ چیخ بھی نہ سکا، وار کاری تھا۔ اس نے گردن ڈھلکا دی۔ جسم کا ہر عضو درد سے چیخ اٹھا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا تھا۔ کسی اور کو کچھ جاننا ہے یا میں اپنی بات جاری رکھوں؟ اس نے مڑ کر ان سب کو دیکھا تھا۔ شادان کی آنکھیں نقاہت سے بند ہونے لگی تھیں، مگر اس کی زبان نہیں۔ میرے ہاتھ کھولو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میں نے تمہیں زندہ نہ گاڑا تو میرا نام سید شادان نہیں۔ بہرام خان کا غصہ ایک بار پھر اودایا تھا۔ اس نے کنپٹی کو سہلایا۔ زبل خان، یار ادخوار آشا، زبل خان یار ادھر آؤ۔ اس نے تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہانک لگائی تھی۔ شاید وہاں کوئی تھا جو اب تک نیچے نہیں آیا تھا۔ زبل خان کے ساتھ اپنے باپ کو بھی بلا لو، ضرورت پڑے گی۔ زبرج کی بات پر وہ مڑا اور پستول کا ایک دستہ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کے ہونٹ سے خون فوارے کی مانند بہنے لگا۔ وہ اگر یہاں خوف و ہراس قائم کرنا چاہ رہا تھا تو کامیاب رہا تھا۔ خدا کی قسم میں اس کا جبڑا توڑ دوں گا۔ اس نے ایک بار پھر ہانک لگائی، جیسے اوپر کھڑے شخص کو وارن کر رہا ہو۔ آواز میں سخت تیش تھا۔ اوپر سے اب بھی ہلکی ہلکی باتوں کی آواز آ رہی تھی، ساتھ ساتھ کسی کی آواز بھی۔ آ رہا ہوں۔ آواز بھاری تھی، سنجیدہ بھی۔ اب اگر اگلی بار تم نے ان پر ہاتھ اٹھایا تو بہت برا ہوگا۔ زبان سے بات کرو، سلطان صفدر تحکم سے بولا۔ گردن اٹھا رکھی تھی۔ بہرام بھی کچھ کہتا کہ شادان نے اسے دوبارہ انگلی نکالی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں، رگیں تن گئی تھیں۔ اب یہ مجھے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کرے گا۔ اس کا اشارہ شادان کی طرف تھا۔ حسن اور زخرف اسے چپ کروا رہے تھے، مگر وہ اسے گالیاں بک رہا تھا۔ بہرام نے اب کے جمے ہوئے ہاتھ کا ایک مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا تھا، ساتھ 2 مکے اس کے پیٹ پر مارے۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ شادان کو اپنے دماغ کی تاریں ہلتی محسوس ہوئی تھیں۔ باقی کلک اس میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔